قدم قدم پہ کس کس کا لاشا اٹھاتا رہا۔ عزیزوں میری جانیں قربان ہو جائیں، ایک بہت بڑے عالم دین حاج شیخ مہدی مازندرانی جنہوں نے 7 کتابیں لکھی ہیں، کہتے میں ایک دن مولا کے حرم میں زری کے سامنے کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص مولا سے استغاثہ کر رہا ہے، مولا میرے پیسے گم ہو گئے مجھے پیسے دیں، پھر دوبارہ کہتا ہے مولا میرے پیسے گم ہو گئے مجھے پیسے دیں، لیکن مولا میں نے کسی کے ہاتھ سے نہیں لینے ہیں، مولا آپ کے ہاتھ سے پیسے لوں گا۔ کہتے یہ جملہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا دیکھوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک بندے نے پیسے دیے اس نے واپس کر دیے، دوسرے نے دیے اس نے واپس کر دیے، تیسرے نے دیے اس نے کہا میں نے مولا کے ہاتھوں سے لینے ہیں، چوتھا آیا، پانچواں آیا۔ کہتے میں بھی سوچ ہی رہا تھا میں دیکھوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا باب القبلے کا پردہ ہٹا اور ایک ضعیفہ خاتون کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، چلا نہیں جاتا، آہستہ آہستہ چل کے اس کے پاس آئی اور اس کو پیسے دیے، اس نے واپس کر دیے، بی بی نے دوبارہ دیے، اس نے پھر واپس کر دیے، بی بی نے تیسری مرتبہ کوئی جملہ کہا، اس نے کہا، بی بی نے کہا، وہ پیسے لے کے منہ پہ تماچے مارتا ہوا مولا کے حرم سے باہر نکلا۔ حاج شیخ مہدی کہتے میں اس کے پیچھے گیا، میں نے کہا تو کہتا تھا میں پیسے نہیں لوں گا، یہ تو نے پیسے لے کیسے لیے؟ کہا کہ جب میں آیا ہوں نا، میں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے، اس بی بی نے آ کے مجھے ایک جملہ کہا، پیسے لے لے میرے حسین کو زیادہ نہ ستا۔ میں نے کہا میں تو اپنے آقا سے مانگ رہا ہوں، میں نے آپ سے تو نہیں مانگا نا۔ تو آواز آئی بی بی کی، کیوں میرے حسین کو ستاتا ہے؟ کہا آپ کیوں طرفداری کرتی ہے میرے مولا حسین کی؟ تو بی بی کی آواز آئی، کیسے طرفداری نہ کروں، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ جملہ کہا نا چکیاں پیس کے پالا ہے، تو بھی میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کی زخمی ماں سیدہ ہوں۔ کہتے ہیں جب کہا نا، میں نے کہا میں نہیں مانتا، میں نے پڑھا ہے حسین کی ماں جب دنیا سے گئی تھی 18 سال کی تھی، لیکن بی بی تو 80 سال کی ضعیفہ نظر آتی ہے۔ تو بی بی کی آواز آئی، تجھے کسی نے نہیں بتایا میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، تجھے کسی نے نہیں بتایا میری تو پسلی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزوں آج میرا جی یہ چاہتا ہے میں اس شہید کا ذکر کروں جس کی شہادت نے مولا حسین کو کربلا میں بہت رلایا۔ سادات میں سے ہے نہیں، اصحاب میں سے ہے، غلام ہے، نوکر ہے، ایسا نوکر ہے مولا کا نوکر نہیں، مولا کے صحابی کا نوکر ہے۔ مولا اس کو 3 کو مولا نے بڑی مشکل سے اجازت دی، ایک حضرت قاسم علیہ السلام، ایک مولا عباس علیہ السلام، اور تیسرا کون ہے؟ حضرت جون علیہ السلام۔ مولا اجازت نہیں دیتے، حضرت ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، مولا سے آ کے کہتے مولا مجھے اجازت دے۔ مولا کہتے میں کیسے دوں، تو میرے چچا ابو ذر کی نشانی ہے۔ کہا نہیں مولا مجھے اجازت دے۔ مولا نے کہا نہ میں تجھے اجازت نہیں دیتا، تو ضعیف ہے، 80 سال سے زیادہ تیرا سن ہے۔ کہا نہیں مولا مجھے اجازت دے۔ حبش کا رہنے والا نانا نے بلال کو رکھا، نواسے نے جون کو رکھا۔ کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ آخر میں جون نے کیا کیا؟ اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھ کے مولا کی بارگاہ میں آ کے کہتے مولا ابھی میں جوان ہوں، مولا مجھے اجازت دے۔ مولا نے اجازت دی، جون میدان میں آئے۔ خدا شاہد ہے جو رجز حضرت جون نے پڑھا ہے نا، تاریخ میں کسی نے نہیں پڑھا۔ جون کیا کہتے ہیں؟ ہر کوئی آتا ہے، اے لشکر والوں اپنا تعارف کرواتا ہے، میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں اپنا کیا تعارف کراؤں؟ میں غلام کا بیٹا۔ ہاں میں اپنے آقا کا تعارف کراتا ہوں، میرے ایک آقا کا نام علی ہے، وہ آقا کے جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ میرے ایک آقا کا نام مصطفیٰ ہے، میرے ایک آقا کا نام، میری آقا زادی کا نام سیدہ ہے، میرے ایک آقا کا نام حسن ہے، اور میرا ایک وہ آقا ہے جس پہ 3 دن سے تم نے پانی بند کیا ہوا ہے۔ عزاداروں اس کے بعد
شروع ہوئی، عمر سعد کی آواز آئی، کوئی جان کو تیر نہ مارے، کوئی جان کو نیزہ نہ مارے، صرف جان کو پتھر مارو یا تلوار مارو۔ عزاداروں میں نے پڑھا ہے جان کو اتنے پتھر لگے، اتنے تلواریں لگی کہ جان جب زمین پہ آنے لگے نا تو ایک جملہ کا، مولا حسین یہاں نہ آنا، مولا مولا چاروں طرف لشکر ہے، مولا وہیں رہے آپ، مولا یہاں نہ آنا، میں کالا حبشی ہوں، میرا خون زمین میں مل جائے گا، مولا نہ آنا۔ لیکن میں نے پڑھا ہے 3 شہیدوں کے لیے امام اتنی تیزی سے گئے جو کسی کے لیے نہیں گئے، پہلے قاسم کے لیے، دوسرے عباس کے لیے، تیسرے جان کے لیے۔ روایت کا فکرہ ہے کل برقن خاطر، جیسے بجلی کی چمک چلتی ہے نا، ایسے مولا جان کے لاشے پہ پہنچے۔ اب جب جان کے سرہانے پہنچے ہیں نا، سرہانے بیٹھ کے جان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، عزاداروں جان نے مولا کو دیکھا، سر اپنا زمین پہ گرا دیا۔ خدا شاہد ہے ادب کی انتہا ہے جان کی، سر زمین پہ گرا دیا، مولا نے دوبارہ اٹھایا، جان نے پھر گرا دیا، مولا نے پھر رکھا، جان نے پھر گرا دیا۔ مولا کہتے ہیں جان تیرے سر کو میرے زانوں میں تکلیف ہو رہی ہے، کہا نہیں مولا یہ تو اللہ کا عرش ہے، مولا یہ علی اکبر کی جگہ ہے، مولا یہ عباس کی جگہ ہے، مولا یہ قاسم کی جگہ ہے، مولا میں غلام کہاں، آپ کا زانو کہاں؟ عزادار میری جان قربان۔ جان نے اگلا جملہ کہا، مولا میں حبشی غلام ہوں، مولا میں حبشی، میں کالا، میرے پسینے میں بدبو، میرا خون مولا ایسا ہے۔ خدا شاہد ہے کربلا کے میدان میں مولا حسین